اس کے پاس مال نہیں ہے، خوبصورتی نہیں ہے، اس کے پاس یہ نہیں وہ نہیں ہے، اس لیے بھی شادیاں تاخیر کی جاتی ہیں۔ جبکہ یہی سوچ پہلے تھے لوگوں میں، پہلے شادیاں کرنے کی برائیاں کم تھی۔ اب لیٹ ہو رہا ہے، ظاہر بات ہے جس عمر میں انسان کی شہوت کو سب سے زیادہ جو ہے تقویت ملتی ہے، اس عمر کو ڈھل جانے کے بعد آپ شادی کرو گے تو وہ عمر کے 5 سال وہ کہاں گزارے گا، کیسے گزارے گا؟ اور آج تو کنڈیشن تو یہ ہے کہ موبائل کے اسکرین پر کتنے سارے ایسے ڈیٹنگ ایپس محبوب موجود ہیں جہاں پر آپ ایک کلک کے اوپر پوری فحاشی چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ میں کوئی غلط بات نہیں کر رہا ہوں، سب کے پاس فون ہے۔ یہ کس لیے؟ جب اس کو جائز خواہشات کو پورا کرنے کا وقت نہیں ملے گا، یا اس نوجوان لڑکے لڑکیوں کو اس چیز میں دیری کی جائے گی تو وہ اپنی اس خواہشات کی تکمیل کسی ناجائز طریقے سے کریں گے۔ یہ ہماری معاشرے کا المیہ ہے۔ ہمارے پاس کوئی ایسا رشتہ آئے جس کے دین اور اخلاق سے تم راضی ہو، بس کوئی اور چیز نہیں دیکھنے کا بھائی، ڈگری مت دیکھو۔ اور ہاں بعض دفعہ بعض جگہوں پہ تو باقاعدہ ڈگریاں، شادیاں کرنے کے بعد ڈگریاں حاصل کی ہیں بھائی۔ کئی سارے ٹیچرز ہیں، کئی سارے اسکالرز ہیں، کئی سارے جو ہے IPS IAS جو ہے بنے ہیں، ان کی شادیاں ان کی پہلے سے ہو چکی ہے، اس کے بعد تیاری کر کے وہ آگے بڑھے ہیں۔ کر سکتے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ اپنے بچے کی شہوات کی عمر کو مت مارو، یا آپ اپنے گھروں میں ایسا کوئی قانون مت لگاؤ جہاں ہو سکے بچہ بالغ ہے، اسے گناہوں میں پڑنے سے پہلے آپ اس کی شادی کسی دیندار رشتے میں رشتہ آئے تو وہاں ہاں کر دو۔ جب تمہارے پاس کوئی ایسا رشتہ ہے جس کے دین اور اخلاق سے تم راضی ہو، فزوجوہ، تو اس کی شادی کر دو۔ وَإِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ فَسَادٌ عَرِيضٌ، اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فساد ہوگا، ہو رہا ہے۔ ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، ہمارے بچے جس غیروں کے لڑکیوں سے شادی کر رہے ہیں، کورٹ محنت چل رہا، ماں باپ کو کنارے کچرے کے کوڑے میں ڈال دے رہے، کوئی اہمیت نہیں، تمہارے بابا نہ تم ہمارے ماں، ہمارا جو ہے شادی دوسرے سے ہو چکا ہے، ساری چیزیں چل رہی معاشرے میں۔ جو آج کے موضوع میں جو چیزیں رکھنا چاہتا ہوں بہت خاص چیزیں ہیں، تھوڑا سا جھلک ہم پہلے کے معاملات پر، پہلے کے حالات پر رکھتے ہیں، اس کے بعد آج کے حالات پر۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ شادیاں جلدی ہو جایا کرتی تھی، لوگ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ میرا بیٹا کیا کما رہا ہے، کہتے تھے لوگ ارے یار کوئی بات نہیں ہے، شادی کر دو، برائی میں مبتلا ہونے سے بچ جائے گا، اس کو کمانے کا تو ہے ہی ہے۔ اور شادی کے بعد جب اس کی ہو جاتی تھی 21 سال 22 سال 23 سال میں، اس کے بعد شادی کے بعد انہیں خود بخود پٹری پہ جاتا تھا کہ اب میری یہاں سے ذمہ داری شروع ہو رہی ہے۔ گواہ سب لوگ جانتے ہیں، ہم لوگ بڑے ہیں، ہم سے بڑے بوڑھے جو لوگ ہیں۔ معاشرے کی حالت تو یہ تھی کہ کوئی پرایا کسی کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ نہیں سکتا تھا۔ پڑوس کی بیٹیاں بہنیں ہمارے گھروں میں آ کے روٹیاں بناتی تھی، سالن پکاتی تھی، اور گھر کا کوئی فرد ان سے مذاق تو نہیں کر سکتا تھا۔ اور بعض دیہاتوں میں، گاؤں میں عورتیں کھیتوں میں ساتھ کام کرتی تھی مردوں کے ساتھ، مجال کسی کی نظر اٹھا کر کوئی دیکھ لے۔ یہ کنڈیشن تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج کل فحاشی کو پھیلانے کی چیزیں نہیں تھی، موبائل کا فتنہ نہیں تھا، ٹی وی ایک کے بعد بہت کم، اس کے بعد فون بہت کم، تو وہ جو پاکیزہ ماحول تھا وہاں پر شادیاں بہت جلدی ہو جایا کرتی تھی۔ اور اگر کوئی لڑکا یا لڑکی کے بارے میں اگر گاؤں میں سنا گیا کہ ایسا اس کا دونوں کا تعلق یا ان کا دونوں کا جو ہے کچھ نہ کچھ ہے، تو پھر پورا خاندان، پورا گاؤں اس دونوں گھروں سے بائیکاٹ رکھتا تھا۔ برابر؟ یہ گزشتہ زمانے کی حالات بہت بدل گیا، وقت نے کروٹ لی، پرانی چیزیں کچرے کے ڈبے میں چلی گئی، نئی چیزیں آئیں تو ہماری سوچ بدل گئی، ہمارے افکار بدل گئے، ہمارے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بدل گئی، اور ہمارے وہ تمام رسوم و رواج مغربی تہذیب کے سوچ میں بدل گئے۔ جبکہ اسلام آج سے نہیں 1400 سال پہلے سے وہی تعلیم دیتے ہوئے چلا آیا ہے جو تعلیم آج دے رہا ہے، لیکن ہم ہیں کہ مسلمان یا ہم لوگ اسی اسلام پہ عمل کرنے کی بجائے مغرب نے جو ہمیں سکھایا ہے اس پہ عمل کریں گے۔ کیا ہو رہا آج؟ شادیاں تاخیر سے ہو رہی، ہمارے بچے کا ڈگری نہیں ہوا ابھی، ہماری بچی MBBS میں ہے نا،
3 سال کا کورس 4 سال کا ہے، اس کو کر لینے دو۔ ہمارا بچہ جو ہے IIT کے ایگزام میں جو ہے وہ ایگزام دینے کے لیے تیاری کر رہا ہے، ہمارا بچہ بھی فارمیسی کرنے والا ہے، اس کے لیے جو ہے تیاری کر رہا ہے، ہمارا بچہ جو ہے IPS IAS کے ایگزام میں لگا ہے۔ ہماری شادیاں تاخیر سے ہو رہی ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری شادیوں میں تاخیر کا یہی فتنہ ہے جو آج نوجوان نسلوں کو تنکوں کی طرح ہوا میں اڑا کر لے گیا فحاشی کی جانب۔ چلو اس مقام اس تہذیب پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے جہاں عزت اور آبرو کی کوئی وقات نہیں ہے۔ میں برسرا برمنا اعلان یہ کہہ رہا ہوں، کوئی وقات نہیں ہے۔ ہاسٹلوں میں وہ تمام برائیاں انجام دی جاتی ہے جو ایک نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو شادی سے پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ یعنی شادی کے وقت، شادی کے بعد کی جو چیزیں ہیں وہ آج کل ہم ہاسٹلوں میں دیکھتے چلے آئے۔ لیٹ ہو رہی شادیاں، تاخیر سے ہو رہی ہیں، جبکہ بچہ بالغ اور بچی بالغہ ہو جائے اس کی شادی کرنے کا حکم قرآن نے دیا ہے، اس کی ڈگری نہیں دیکھی جائے گی۔ بعض لوگوں کی شادیاں تو رشتے میں اس لیے لیٹ ہو جاتی ہے کیونکہ سامنے والا کا رشتہ جو ہو رہا ہے اس کے پاس دولت نہیں ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے، خوبصورتی نہیں ہے، اس کے پاس یہ نہیں وہ نہیں ہے، اس لیے بھی شادیاں تاخیر کی جاتی ہیں۔ جبکہ یہی سوچ پہلے تھے لوگوں میں، پہلے شادیاں کرنے کی برائیاں کم تھی، اب لیٹ ہو رہا ہے۔ ظاہر بات ہے جس عمر میں انسان کی شہوت کو سب سے زیادہ جو ہے تقویت ملتی ہے، اس عمر کو ڈھل جانے کے بعد آپ شادی کرو گے تو وہ عمر کے 5 سال وہ کہاں گزارے گا، کیسے گزارے گا؟ اور آج تو کنڈیشن تو یہ ہے کہ موبائل کے اسکرین پر کتنے سارے ایسے ڈیٹنگ ایپس موجود ہیں جہاں پر آپ ایک کلک کے اوپر پوری فحاشی چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ میں کوئی غلط بات نہیں کر رہا ہوں، سب کے پاس فون ہے۔ یہ کس لیے؟ جب اس کو جائز خواہشات کو پورا کرنے کا وقت نہیں ملے گا، یا اس نوجوان لڑکے لڑکیوں کو اس چیز میں دیری کی جائے گی تو وہ اپنی اس خواہشات کی تکمیل کسی ناجائز طریقے سے کریں گے۔ یہ ہماری معاشرے کا المیہ ہے۔ جبکہ حدیث کہتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب تمہارے پاس کوئی ایسا رشتہ آئے جس کے دین اور اخلاق سے تم راضی ہو، بس کوئی اور چیز نہیں دیکھنے کا بھائی، ڈگری مت دیکھو۔ اور ہاں بعض دفعہ بعض جگہوں پہ تو باقاعدہ ڈگریاں، شادیاں کرنے کے بعد ڈگریاں حاصل کی ہیں بھائی۔ کئی سارے ٹیچرز ہیں، کئی سارے اسکالرز ہیں، کئی سارے جو ہے IPS IAS جو ہے بنے ہیں، ان کی شادیاں ان کی پہلے سے ہو چکی ہے، اس کے بعد تیاری کر کے وہ آگے بڑھے ہیں۔ کر سکتے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ اپنے بچے کی شہوات کی عمر کو مت مارو، یا آپ اپنے گھروں میں ایسا کوئی قانون مت لگاؤ جہاں ہو سکے بچہ بالغ ہے، اسے گناہوں میں پڑنے سے پہلے آپ اس کی شادی کسی دیندار رشتے میں، رشتہ آئے تو وہاں ہاں کر دو۔ جب تمہارے پاس کوئی ایسا رشتہ ہے جس کے دین اور اخلاق سے تم راضی ہو، فزوجوہ، تو اس کی شادی کر دو۔ وَإِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ، اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فساد ہوگا، ہو رہا ہے۔ ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، ہمارے بچے جس غیروں کی لڑکیوں سے شادی کر رہے ہیں، کورٹ میں میرج چل رہا، ماں باپ کو کنارے کچرے کے کوڑے میں ڈال دے رہے، کوئی اہمیت نہیں، تمہارے بابا نہ تم ہمارے ماں، ہمارا جو ہے شادی دوسرے سے ہو چکا ہے۔ ساری چیزیں چل رہی معاشرے میں، ساری چیزیں، ماں باپ کی کوئی وقات ہی نہیں رہ گئی ہے۔ بس ایک گزارش یہ ہے کہ وقت سے پہلے بچوں کی شادیاں کرنے کی کوشش کریں۔ تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ماں باپ حساس ہوں، اپنے بچوں کی بہترین تربیت کریں، اور ساتھ میں ان کے لیے اگر کوئی رشتہ مناسب معلوم ہو، مناسب آئے تو آپ وہاں پر ہاں کر دیجئے، اور اس کے بعد شادیاں کر دیجئے، تاکہ آپ اپنے فرائض سے، اپنے فرض سے آپ جو ہے نکل جائیے، اور اس کے بعد جو ہے اب اس کی زندگی